الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو اذ اخذنا میثاقکم جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا ایک عہد لیا، ورفعنا فوقکم الطور اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر لا کھڑا کیا، خذو کہ مضبوطی سے تھامو یا پکڑو، ما آتیناکم جو کچھ ہم نے تمہیں دیا، یعنی کتاب جو دی، بقوت قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ وَاذْكُرُوا اور یاد رکھو یا یاد کرو ما فیہ جو کچھ اس کے اندر ہے، یعنی جو احکامات ہیں ان کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ ثُمَّ اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ فَلَوْلَا پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تمہارے اوپر، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین تو تم سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علمتم تم اچھی طرح جانتے ہو، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے والے دن، یعنی جو اصحاب سبت ان کو تم جانتے ہو، فقلنا لہم اور چنانچہ ہم نے ان سے کہا، کونو تم ہو جاؤ، قردۃ دھتکاری ہوئی ہے، خاسئین دھتکاری ہوئی، قردۃ بندر، یعنی ان کو دھتکاری ہوئی بندر بن جانے کا حکم دے دیا گیا، وہ بن گئے بندر۔ فجعلناہا پھر ہم نے اس واقعے کے اندر نکالا ایسے عبرت کا سامان بنایا، بین یدیہا جو اس زمانے کے لوگ تھے، وما خلفہا اور جو اس کے بعد آنے والے تھے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے۔ تو یہ کوہ طور پہاڑ اٹھانے کا واقعہ یوں ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے احکامات تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ ہمیں اس کی اچھی طرح خبر نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے اپنے 70 باعتماد آدمیوں کو منتخب کیا، وہ گئے تو اللہ تعالیٰ جب مخاطب ہوئی تو انہوں نے وہ سارے معاملات دیکھے، واپس آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پر عمل کرنے کا، لیکن ایک بات انہوں نے اضافی کر دی کہ جتنا ہو سکے اس پر عمل کر، پھر وہ جو بھی احکام مشکل ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے، اس پہ عمل نہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ طور پہاڑ کو لا کھڑا کیا، جس کے ڈر کی وجہ سے وہ آمادہ ہو گئے۔ اب اس کھڑے ہونے کی صورتیں کیا تھیں؟ وہ زلزلے کی بھی صورت ہو سکتی ہے، اور اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر لا کھڑا کیا ہو۔ بہرحال واللہ اعلم بالصواب۔